تقریر سنے آپ گفتگو سنیے کیسی برکت ہے وہاں کا کتاب انزلنا یہ برکتوں والی کتاب اگر صرف اس کی برکتوں کی بات کی جائے تو اس کی صورت کی برکتیں الگ ہے قرآن پاک کی برکتوں کا عالم الگ اس کی صورت کی برکتوں کی بات کی جائے تو آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے کبھی باقا نہیں پڑھ سکتا سورہ یاسین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے سید فراز صاحب بتا دیں یا مولانا شعیب صاحب بتا دیں یا مولانا جنید عالم نظامی صاحب یا مولانا عارفین صاحب کوئی بھی بتا دے 7 دن کا 41 دن کا 21 دن کا سورہ بقرہ ہی پڑھوانا شروع کر دیں اور پھر نہ پڑھواؤ حدیث سے ثابت ہے سنیے بتاتا ہوں ایک حدیث ہے بات پھر میں اپنی اسی آیت کو آتا ہوں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم بڑی حسین و جمیل خوبصورت شکل میں ظاہر ہوگا اور آنے کے بعد جو اسے دنیا میں پڑھتا تھا اس سے محبت کرتا تھا اس کو سلام کرے گا اب وہ جواب دے گا وعلیکم السلام وہ پوچھے گا تم نے مجھے پہچانا وہ کہے گا میں نے تو نہیں پہچانا وہ کہے گا تو مجھے تلاوت کرتا تھا مجھ سے محبت کرتا تھا پھر وہ کہے گا کہ تو قرآن ہے وہ کہے گا ہاں میں قرآن جی اب وہ کہے گا کہ تو مجھے دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا مجھ سے محبت کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے ایک جانب ملک بادشاہ اور ایک جانب جنت اور اس وقت قرآن کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر داخل ہو جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلام پاک یہ حدیث پاک ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موٹیویشن دی صحابہ کو اس کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں اے صحابہ قرآن کو لازم پکڑ لو قرآن سے محبت کرو کل حشر میں یہ تمہیں فائدہ پہنچانے والا یہ وہی بات ہے نا کہ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا کلام پاک پڑھو لیکن پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ بچہ پورا نہیں پڑھ پائے گا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس سے بیٹا پورا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو پڑھو آقا نے موٹیویٹ پھر کیا صحابہ اور کہا اے صحابہ تعلموا الزہراوین یہ جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جو اس کی طرف ہے کیا کہ اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تعلموا الزہراوین آقا نے فرمایا تو زہراوین کی تلاوت کرو کیا زہراوین ہے آقا نے فرمایا 2 خوشنما کلی زہراوین مطلب 2 خوشنما کلی کس کو کہا فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے قرآن کی برکتوں کا عالم تو یہ کہ حسین و جمیل شکل اور صورت میں ظاہر ہوگا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو تعلم الزہراوین سورہ آل عمران سورہ البقرہ ان دونوں کی تلاوت کو لازم پکڑ لو کل بروز حشر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا باپ بیٹے سے نیکیوں کی بھیک مانگ رہا ہوگا اور سارے لوگ اپنے اپنے اعمال اپنے اپنے کرتوت کے سبب اپنے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے مولا یہ عذاب کب ٹلے گا کب میزان قائم ہوگی کب پل صراط قائم ہوگا اس وقت سب پریشان ہوں گے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا آقا فرماتے یہ دونوں صورت ایسے جیسے پرندے کے 2 بازو ہوتے ہیں اس کے سر پر سایہ فگن ہوگا بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کس کا سر پر سایہ فگن ہوں گی جو یہ 2 صورتیں پڑھتا ہوگا جس کو سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کہتے ہیں بے شک اور پھر کہا کریں کہ صرف سایہ فگن نہیں بلکہ اگر اس کے اعمال اس لائق نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جہنم میں اعلان ہو تو یہ دونوں صورتیں اللہ سے
اس کے لیے حمایت اور شفاعت جھگڑا کریں گی کہ مولا یہ بڑا کرتا تھا، آج تو اس کے گناہوں کو بخش دے اور جنت ملا۔ بے شک حق ہے زندہ باد زندہ باد۔ پھر کیا ہوگا؟ آقا نے آگے موٹیویٹ کیا، آگے ترغیب دلائی۔ جیسے ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا 20 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے تو 12 گھنٹے پڑھو، 12 نہیں پڑھ سکتے تو 6 پڑھو، 6 نہیں پڑھ سکتے تو 2 گھنٹہ پڑھو، 5 وقت کی نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتے تو 1 وقت کی پڑھو، 1 وقت کی نہیں پڑھ رہے تو کم سے کم جمعے کی نماز جماعت سے پڑھو۔ اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ آقا نے صحابہ کو موٹیویشن دی اور کہا اے صحابہ سنو، اگر تم یہ 2 سورتیں بھی نہیں پڑھتے، یہ میرے اللہ ہے، 2 سورتیں بھی نہیں پڑھتے تو سورہ بقرہ کو لازم پکڑ لو۔ ابھی آیا جی بے شک آخری حدیث سے بات کرتا، سورہ بقرہ کو لازم پکڑ لو۔